رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جس کے اندر ایک ماں کا پیار ہے، یعنی جو ہماری ماں ہے، وہ تو نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، میرا بیٹا پیاسا رہے۔ ماں تو خود بھوکی رہے گی لیکن اولاد کو بھوکا نہیں دیکھتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو کھانے پینے سے کیوں روکا ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بڑے ہی غور سے سننے والا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جس کے ذہن میں جو یہ جواب صحیح طرح سے ذہن نشین کر لے گا، اس کے لیے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، یہ مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر میرا سوال سنیے کہ ایک ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے، میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، ماں اس کو پسند نہیں کرتی۔ ماں خود بھوکی رہے گی اور اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں رکھے گی۔ تو جب ایک ماں کے اندر ایک ماں کا پیار ہے، وہ اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھتی، تو جس کے اندر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے بندے کو بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ کیوں رکھ رہا ہے؟ آئیے میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک ماں بے شک یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، میرا بیٹا بھوکا رہے، پیاسا رہے، ماں نہیں چاہتی۔ لیکن جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور ماں اس کو خود اٹھا کر لے کے جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں زبردستی اس کے جسم کے اندر اتنی بڑی سوئی کو داخل کر کے بیٹا نہیں چاہتا کہ میرے جسم میں یہ سوئی داخل ہو، مجھے ٹیکا لگایا جائے، لیکن ماں زبردستی اس کے پاؤں پکڑتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑتی ہے، زبردستی اس کو ٹیکا لگاتی ہے، اور پھر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، بیٹا ضد کرتا ہے، مجھے روٹی کھلاؤ، مجھے روٹی دو، میری روٹی دو۔ ماں اس کو روٹی، اونچی بولو، ماں روٹی۔ اب میرا سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ماں جب ٹیکا لگوا رہی ہے اور ماں اس کو روٹی نہیں دے رہی، کیا اب ماں کے دل سے ماں کی ممتا ختم ہو گئی؟ کیا اس کے دل سے ماں کا پیار ختم ہو گیا ہے؟ تو پھر یہ ٹیکا کیوں لگوا رہی ہے؟ اس کو روٹی کیوں نہیں دے رہی؟ تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب، اب بچہ ہو گیا ہے بیمار، اور بیماری کا علاج اسی میں ہے کہ اس کو ٹیکا لگایا جائے اور اس کو چند دن روٹی کھانے سے روکا جائے۔ جب اس کا معدہ صحیح ہو جائے گا پھر اس کو روٹی بھی دی جائے گی، کھانا بھی دیا جائے گا۔ تو بھائی بالکل اسی طرح سمجھو، جب ہم گناہوں کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں رمضان کا ٹیکا لگاتا ہے تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے، یہ گناہوں سے پاک ہو جائے، جنت میں جانے کے قابل ہو جائے، یہ جنت کے پھل کھانے کے قابل ہو جائے۔
وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے بھی پیارا کر. اور دوسری بات جو آپ سنانی ہے وہ بھی یار نقطہ بڑے غور سے سننے والا ہے, بڑے ہی توجہ سے سننے والا ہے. اللہ رب العزت نے روزہ رکھوانے کی غرض و غایت کیا بتلائی ہے, مقصد کیا بتلایا ہے, کیوں بندے کو سارا دن بھوکا رکھا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, بھوکا رکھوانے کا مقصد کیا ہے. فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے. کیا آ جائے؟ اب تقوی پرہیزگاری بندے میں آ جائے پھر ہوگا کیا؟ اب اس کے انعامات سنو. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا احترام والا وہ بندہ ہے جو تقوی پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا. جتنا تقوی پرہیزگاری بندے میں بڑھتا جائے گا اس کو قرب خداوندی حاصل ہوتا چلا جائے گا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ایک اور آیت مبارک سنو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. اور اللہ کا دوست ہے کون؟ رب تعالیٰ نے اس کی پہچان بھی خود ہی بتلا دی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. نمبر 1 اس کے اندر دولت ایمان ہوگی, اور دوسرا اس میں تقوی پرہیزگاری پایا جائے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جب اللہ کا دوست بن جائے گا تو پھر دوستوں کی بات مانی جاتی ہے. بندہ رب سے دعا کرتا ہے, رب تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا, قبول فرما لیتا. اب دیکھو دونوں چیزوں میں تقوی مشترک ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس میں بھی تقوی آ گیا. جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا احترام والا وہ بندہ ہے, معزز بندہ وہ ہے جس میں تقوی پرہیزگاری پائی جاتی ہے. اور دوسری طرف فرمایا اللہ کا دوست وہ ہے جس میں تقوی پرہیزگاری اور ایمان پایا جاتا ہے. تو تقوی ہے کیا چیز؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس دولت ایمان تو ہے, الحمدللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم ان سب پر ایمان تو لاتے ہیں, تو ہمارے اندر ایمان تو ہے. تو حافظ صاحب ہمیں تقوی کہاں سے ملے؟ وہ ہم لے آئیں تاکہ ہم بھی اللہ کے دوست بن جائیں. تو تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے علماء کرام نے اس کی تعریفیں کی, لیکن ایک جو بڑی آسان عام فہم تعریف ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا, بغیر دیکھے رب سے ڈرنا. اس کو کیا بولیں گے؟ اونچی بولو, کیا بولیں گے؟ یار بڑی مزیدار آج بھی آپ بات سنانے لگا, بڑی ایمان افروز. اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے جتنا زیادہ ڈرے گا اتنا رب کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا. رب تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرے, اس کو تقوی کہتے ہیں. اب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رمضان شریف ہم جیسے بدکاروں سیاہکاروں کے اندر بھی تقوی پیدا کر دیتا ہے. وہ کیسے تقوی پیدا کرتا ہے؟ ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے,
بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے اور پیاس سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، غسل خانے چلا جاتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے، کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا۔ اب نفس کہتا ہے بھائی پانی پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کہتا ہے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یار یہ تقویٰ کس نے پیدا کیا؟ یہ روزے نے پیدا کیا۔ ایک بندہ نہر کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، اب نیچے چلا گیا، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، بھائی اب پانی پی لے، کہتا نہیں میرا رب پانی کی گہرائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار اور دور نہ جاؤ، یہ سامنے ہمارے وضو خانہ ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے، منہ میں پانی لے کے گیا ہے کلی کرنے کے لیے، پانی یہاں تک ہے، یا تھوڑا سا نیچے کر لے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ ساتھ بیٹھا ہے اس کو پتا چلے گا اس نے نیچے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن نیچے نہیں جانے دیتا، وہ یہ جانتا ہے میرا رب اس حرکت کو بھی جان رہا ہے۔ یہ تقویٰ پرہیزگاری کس نے پیدا کیا؟ یہ روزے نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ ہم جیسے بدکاروں، سیاہکاروں، مارے ہاروں کے اندر بھی رمضان شریف آتا ہے، روزے رکھوا دیتا ہے، اور ہم جیسے بدکاروں کے اندر بھی تقویٰ پرہیزگاری پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اور آپ دیکھیں، حضرت صاحب افطاری کا وقت ہے، کیا ہے؟ حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، پیاس شدت سے لگی ہوئی ہے، بھوک بھی شدت سے لگی ہے، اور دسترخوان پر کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ٹھنڈا مشروب بھی موجود ہے، میٹھا مشروب بھی موجود ہے، ادھر پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، ادھر سموسے رکھے ہوئے ہیں، ادھر کچوریاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر جناب پھل رکھا ہوا ہے، ادھر مشروب رکھا ہوا ہے، ادھر کھانے کی طرح طرح کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور بھائی تجھے بھوک لگی ہے؟ کہتا ہاں بڑی لگی ہے۔ پیاس بھی لگی ہے؟ کہنا پیاس بھی بڑی لگی ہے۔ کہنا پھر کھاندہ کیوں نہیں؟ اور بھائی تیرے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پانی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، یہ پھل بھی حلال ہیں، یہ سموسے کچوریاں یہ سب حلال ہیں، اور تیرے ہاتھ کے اندر طاقت بھی ہے، یہ اٹھا کر منہ میں لے جا بھی سکتا ہے، طلب بھی ہے، اور طلب بھی شدت کی ہے، تو بھائی کھاتا کیوں نہیں؟ کہتا ابھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے، ابھی رب کا حکم نہیں ہوا، رب کا حکم ہوگا پھر ہی میں کھاؤں گا، جب رب کا حکم ہوگا اس سے 1 منٹ بھی پہلے نہیں کھا رہا۔ ارے یہ تقویٰ پرہیزگاری، یہ فرما برداری، یہ اطاعت اور فرما برداری کس نے پیدا کیا؟ یہ روزے نے پیدا کیا۔ میں کہتا ہوں یہ تقویٰ پرہیزگاری، یہ جو تربیت رمضان ہماری کرتا ہے، اللہ کہہ رہے یہ تربیت برقرار رہے جب روزے نے ہم سے حلال چھڑا دیا ہے، اور روزے کے بعد پھر بندہ حرام کیسے کھائے یار؟ روزے نے ایسا تقویٰ پرہیزگاری پیدا کر دی کہ حلال چیز بھی ہم سے چھڑا دی، کہ رب تعالیٰ کا جتنی دیر حکم نہیں ہوگا میں نے حلال بھی نہیں کھانا۔ اللہ کرے یہ تربیت ہماری پکی ہو جائے اور ہم حرام کھانا چھوڑ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا۔ یہ روزے نے انسان کے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کی، اور یقین جانو یہ یقین پیدا جس کے اندر ہو جائے، میں کہتا ہوں وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔
اور اس تقوی پرہیزگاری کا نقد انسان کو انعام کیا ملتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن بھر تو نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا رہا ہے، تو فرمایا اب انعام یہ ہے کہ افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگے گا رب تعالیٰ قبول فرما لے گا، تیری دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور تقوی پرہیزگاری میں چلو چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتلا دوں، یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقین جانو انسان کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اونچی بولو، دیکھ رہا ہے۔ کبھی دل سے تسلیم کیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ جب دل سے تسلیم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے۔ جب ایک بندے کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں، مجھے میرا استاد دیکھ لے گا، میرا والد دیکھ لے گا، پولیس والے دیکھ لیں گے، وہ ان سے ڈرتا ہوا جوا نہیں کھیلتا، غلط کام نہیں کرتا۔ اور جس بندے کے دل میں یقین پیدا ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ برائی کر کے تو دکھایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک بزرگ تھے نا، ان سے کسی نے عرض کی حضرت صاحب آپ ہمیں کوئی نصیحت ایسی کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت سدھر جائے، دنیا بھی سب سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ انہوں نے کہا بالکل ایک بات پر عمل کر لو، تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، ایک بات پر بس عمل کر لو۔ کہنے لگا جی بتلائے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیا کر، صرف ایک ہی بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اونچی بولو، نافرمانی۔ وہ آگے سے کہنے لگا حضرت جی بندہ بشر ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آپ کوئی تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھو، کوئی اور سوکھی سی بات بتلا دو، آسان سی بات بتلا دو۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی ہی کرنی ہو تو پھر ایسی جگہ جا کے کرنا جہاں وہ تجھے دیکھ نہ رہا ہو، چھپ کے گناہ کرنا۔ کہنے لگا حضرت جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے موجود نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اسی کے سامنے اسی کی نافرمانی کرے گا؟ کہنے لگا جی یہ بھی ذرا مشکل کام ہے، ذرا اور سوکھا کام کر دو۔ فرمایا چلو پھر ایسے کر لینا، اگر تو نے رب کی نافرمانی ہی کرنی ہو تو اس کا رزق کھانا چھوڑ دیا کر، اس کا رزق کھانا چھوڑ۔ کہنے لگا جی رزق نہیں کھائیں گے تو پھر زندہ کیسے رہیں گے؟ فرمایا اسی کا کھا کے اسی کی نافرمانی کر رہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اور رب کا ہی رزق کھا کے رب کی نافرمانی۔ کہنے لگا یہ بھی مشکل ہے، کوئی اور آسان کام کر دو۔ فرمایا پھر ایسے کر لینا، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کرنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین اور اس کی بنائی ہوئی چھت آسمان چھوڑ کے باہر نکل جانا۔ قرآن مجید سورہ رحمان میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم نے میری فرما برداری نہیں کرنی تو میرے بنائے ہوئے زمین اور آسمان کو چھوڑ کے باہر نکل جاؤ۔
پھر خود ہی فرمایا کہ باہر نکل کے جاؤ گے کہاں؟ جب نہیں جا سکتے تو پھر فرما برداری کر لو۔ کہنے لگا جی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آسمان نہ ہو اور اس کی مرائی ہوئی زمین نہ ہو؟ فرمانے لگے اسی کی چھت کے نیچے رہ رہے، اسی کی زمین پر رہ رہے اور اسی کی نافرمانی کر رہے۔ کہنے لگا جی یہ بھی مشکل بات ہے، کوئی اور آسان کام بتلا دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے کر لینا، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے تو تم اکڑ جانا، کہنا میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، اکڑ جانا۔ وہ کہنے لگا جی اس کے سامنے تو بڑے بڑے بادشاہ نہیں اکڑ سکتے، وہ تو جب آ جاتا ہے تو نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکیم اور بڑے بڑے میڈیسن والے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، بس جی ہماری بس ہو گئی۔ کہنے لگا جی اس کے سامنے اکڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر ایسے کر لینا کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے حساب کتاب لینے کے لیے تو ان کو قبر میں مت گھسنے دینا۔ کہنے لگا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر قیامت کے روز جب تیرے گناہ بڑھ جائیں، فرشتے پکڑ کے تجھے جہنم میں لے جانے لگے تو تم اکڑ جانا، کہنا نہیں جی میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب اتنے کام نہیں کر سکتے تو پھر اس کی نافرمانی ہی چھوڑ دو یار، پھر ایک ہی کام کر لو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو۔ تو یہ تقوی پرہیزگاری، روزہ جو ہے انسان کے اندر اطاعت اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرنا اور اس کی اطاعت پر قائم رہنا، یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، تو روزہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو روزے رکھنے کا حق ہے وہ حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔